بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بھارت میں گائے کے گوشت پر بحث اب ایک معمول کی بات بن چکی ہے۔ صرف بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ گائے ہی نہیں بلکہ ہر قسم کا گوشت کھانے کو ایک بیماری کی طرح اچھوت سمجھا جانے لگا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ گوشت نہ کھا کر یہ اپنا ہی دھرم بھرشٹ کر رہے ہیں۔ یہ کیسے اور کیوں ممکن ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں۔ ایسا ہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہندوستان میں ایک شخص نے پوچھا، جس نے کہا کہ ہندو دھرم میں گوشت کھانے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں پنڈتوں نے یہی بتایا ہے کہ گائے ماں ہے اور ماں کو ذبح کرنا غلط ہے۔ آپ کی باتیں سن کر میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ہمیں پنڈت کیسے کیسے بیوقوف بناتے رہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے کہ کیا پنڈتوں نے ہمیں گوشت کھانے سے منع کر کے کوئی پاپ کیا ہے؟ کیا ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ایسا کچھ لکھا ہے کہ گوشت کھانے کی اجازت ہے؟ I am Ayaz Qazi. My question is, does God permit us human beings to eat non-vegetarian food in the scriptures of both Hindus and Muslims? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ گوشت کھانے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی مسلمان گوشت کھائے بغیر بھی ایک بہت ہی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے گوشت لازمی کھانے کی شرط نہیں ہے، نہ ہی اسلام میں کچھ ایسا ہے کہ جس نے گوشت نہ کھایا وہ دین سے خارج ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں گوشت کھانا لازمی قرار دیا گیا ہے، مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال ہیں سوائے ان کے جو تمہیں آگے سنائے جائیں گے، مگر شکار کو احرام کی حالت میں حلال نہ جانو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا ہے، اور تمہارے واسطے چوپایوں کو بھی اسی نے بنایا، ان میں تمہارے لیے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو۔ اور پھر سورہ مومنون میں بھی کہا گیا کہ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو کھاتے ہو۔ ان سب آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ 4 پیروں والے جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، مگر وہ 4 پیروں والے جو مویشی ہیں اور جن کی اجازت دی گئی، ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم گوشت کھا سکتے ہو، یعنی اس کی اجازت دی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں گوشت لازمی کھانا ہے۔ You are allowed to eat the meat of the lawful animals, 4-footed, with the exceptions named. Allah also says in Surah Nahl chapter 16 verse number 5 and Surah Mu'minun chapter 23 verse number 21, we have made cattle for you so that you may derive warmth from it and you can eat its meat. So Almighty God has given permission to have. Having is not compulsory, but if you wish, you can have. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام میں تو ہمیں پتا چل گیا کہ گوشت کھانے کی اجازت ہے، مگر ہندو مت کی طرف جانے سے پہلے سائنس کی بات کر لیتے ہیں، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ گوشت میں زیادہ پروٹین ہوتے ہیں، یہ جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر ہم مویشیوں کے دانتوں کو دیکھیں، جیسے گائے، بیل، بھیڑ اور بکری وغیرہ، تو ان کے دانت چپٹے ہوتے ہیں جیسے ہماری داڑھ ہوتی ہے۔ ان دانتوں کی مدد سے وہ صرف کھانے کو چبا سکتے ہیں، ان میں نوکیلے دانت نہیں ہوتے جس سے گوشت میں چیڑ پھاڑ کی جاتی ہے۔ اور اگر شکاری جانوروں کے دانتوں کا معائنہ کریں، جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ، تو ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں۔ یہ نوکیلے دانت گوشت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم انسانوں کے دانتوں کو دیکھیں تو ہمارے منہ میں نوکیلے دانت بھی ہوتے ہیں اور چپٹے بھی۔ چپٹے دانت چبانے کے کام آتے ہیں اور نوکیلے دانت گوشت کھانے کے۔ اگر خدا چاہتا کہ ہم صرف سبزیاں کھائیں تو اس نے ہمیں نوکیلے دانت کیوں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دانت بنائے ہی ایسے ہیں کہ ہم ان سے گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور سبزی بھی۔ اگر مویشیوں کے معدے کا جائزہ لے تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے معدے میں گوشت ہضم ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ مویشی گوشت کھائیں گے ہی نہیں، اور اگر فرض کریں کہ ان کے منہ میں ڈال بھی دیا زور زبردستی سے تو پھر ان کا معدہ اس کو ہضم نہیں کرے گا اور وہ بیمار ہو جائیں گے۔ ایسے ہی شکاری جانوروں کے معدے کا جب سائنسدانوں نے جائزہ لیا تو انہیں پتا چلا کہ ان کا معدہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ گوشت کے علاوہ کچھ ہضم کر سکے۔ یہ جانور سبزیاں کھاتے ہی نہیں، اور اگر ان کے معدے میں کسی طریقے سے ڈال دی جائیں تو ان کے معدے میں جو تیزاب بنتا ہے وہ سبزی گلا کر ختم تو کر دے گا، مگر اس کا ان شکاری جانوروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا وہ بیمار ہو جائیں گے۔ اب سائنس ہی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے معدے کو دیکھیں تو یہ معدہ سبزیاں بھی ہضم کر سکتا ہے اور گوشت بھی۔ کچھ ایسی سبزیاں بھی ہیں جنہیں ہمارا جسم ہضم نہیں کر سکتا، اور کچھ ایسے جانور بھی ہیں جنہیں ہمارا جسم ہضم نہیں کرتا، مگر جو کچھ یہ ہضم کر سکتا ہے وہ سب تو کھانا ہی چاہیے۔ اگر خدا چاہتا کہ انسان صرف سبزیاں کھائیں تو اس نے ہمارا معدہ ایسا کیوں بنایا جو گوشت کو بھی ہضم کر لیتا ہے؟ So Almighty God has made our set of teeth so that we can have both veg and non-veg. Non-veg includes veg. Furthermore, if you analyze the digestive system of the human beings can digest both veg as well as non-veg. If you thrust down the mouth of a sheep, cow, goat,
any fresh food, it will not be able to digest. Similarly, the lion, the tiger, the leopard, they will not be able to digest the vegetables, but the human being can digest both. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस सवाल करने वाले शख्स से कहा कि अब आपको इस्लाम और साइंस के हिसाब से तो पता चल गया कि गोश्त खाना इंसान के लिए अच्छा है। अब हिंदू मत को देखते हैं। ये एक गलत फहमी है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने से मना किया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर वो खाएं जिसकी इजाजत है तो खुदा नाराज नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने कुछ को खाने और कुछ को खिलाने के लिए बनाया है। मनुस्मृति में ही लिखा है कि कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करना गुनाह नहीं, क्योंकि खुदा ने कुछ जानवरों को कुर्बानी के लिए ही बनाया है। महाभारत अनुशासन में लिखा है कि योधशत्रा ने अपने भाई भीष्मा से पूछा कि हम अग्नि में क्या दें कि हमारे पूरक खुश हो जाएं। तो भीष्मा ने कहा कि अगर तुम जड़ी बूटियां दोगे तो वो 1 महीना खुश रहेगा, मछली दोगे तो 2 महीना, मटन दोगे तो 3 महीना, खरगोश दोगे तो 4 महीने, बकरा दोगे तो 5 महीने, सुअर दोगे तो 6 महीने खुश रहेंगे, परिंदे दोगे तो 7 महीने और हिरन दोगे तो 8 महीने तक वो खुश रहेंगे। अगर भैंस दोगे तो 11 महीने खुश रहेंगे, अगर बीफ दोगे तो 1 साल के लिए वो खुश रहेंगे, और अगर चाहते हो कि वो हमेशा के लिए खुश रहें तो गाय का गोश्त दे दो। If you read the Mahabharat Anushasan Parv, chapter number 88, Yudhishthir, the eldest brother of Pandav, he asked Bhishma that what things we should give in yagna, in puja, so that our ancestors will be satisfied. So Bhishma says, it's mentioned in Mahabharat, that if you give herbs and shrubs, the ancestors will be satisfied for 1 month. If you give fish, for 2 months. Buffalo, 11 months. If you give beef, 1 full year. And if you give meat of rhinoceros or red meat of the goat, the ancestors will be satisfied inexhaustibly. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हिंदू सहीफे गोश्त खाने की इजाजत देते हैं, मगर हिंदू मत में बहुत से दूसरे अकीदों की भरमार हो गई है। इस वजह से हिंदू भी सब्जी खोर बनते गए, और जो लॉजिक ये देते हैं वो ये है कि हमें किसी भी जिंदा चीज को मारना नहीं चाहिए, यानी अगर किसी जिंदा को मारोगे तो ये गुनाह है, इसलिए ये पौधे खाते हैं। मगर साइंस आज इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये हमें बताती है कि पौधों में भी जान होती है। जब उनको काटा जाता है तो उनको भी दर्द होता है, मगर हमारे कान उसको सुन नहीं सकते। साइंस ने उनकी आवाजें रिकॉर्ड की हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि एक हिंदू मेरे साथ बहस कर रहा था तो उसने कहा कि भाई जाकिर, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि पौधों में भी जान होती है, मगर जैसे जिंदा जानवरों या इंसानों में 5 सेंस होती है, वैसे ही पौधों में 3 होती हैं। उनमें 2 हिस्से कम हैं, इसलिए उनको मारना पाप नहीं। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारा एक भाई हो जो न बोल सकता है न ही सुन सकता है तो उसकी 2 हिस्से कम हो गई। अगर उसको कोई कत्ल कर दे तो तुम क्या जज से कहोगे कि उसके कातिल को छोड़ दो क्योंकि उसकी 2 हिस्से कम थी? उल्टा तुम कहोगे कि मेरा भाई ना बोल सकता था ना सुन सकता था तो उसने एक माजूर बच्चे को मारा है, इसको ज्यादा सख्त सजा दो। I have a brother and he is born deaf and dumb, 2 senses less. When he grows up, if someone comes and kills him, will I go and tell the judge, me Lord, give the murderer less punishment because my brother had 2 senses less? In fact, I will say, give the murderer a bigger punishment. He has killed a masoom. He has killed innocent. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि तारीखी तौर पर ब्राह्मण समेत तमाम हिंदू गाय का गोश्त खाते थे। गौतम बुद्धा ने इस रिवायत के खिलाफ बगावत की थी। बुद्धा ने लोगों से कहा कि गाय को ज़बीहा के लिए हलाक न करो, वो इस्तेमाल के लिए है न कि हलाक करने के लिए। उनकी तालीमात पर चलते हुए हिंदुओं ने गोश्त खाना छोड़ दिया, यानी उन्होंने अपने धर्म से हटकर दूसरा धर्म अपना लिया। मेरे नजदीक तो गाय को माँ मानने वाले हिंदू भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने तो बुद्ध मत की चीजों पर अमल करना शुरू कर दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बेशक गोश्त ना खाएं, मगर अपने मजहब को तो सीखें, और उसको सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी किताबें पढ़ें।